بڑھانے کے لیے مہینے کی، سال کی، وقت کی اور ان کے اندازہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سا دن چل رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا وقت چل رہا ہے اور یہ واقعہ کب ہوا۔ اس کو یاد رکھنا ہے تو کیسے رکھنا جائے، اس کو کیسے یاد رکھا جائے؟ پیغمبروں کے زمانے میں جب وہ یاد رکھ کرتے تھے کسی واقعے کو تو وہ اس طرح یاد کیا کرتے تھے کہ یہ واقعہ اس فلاں واقعے کے بعد 1 سال بعد ہوا یا 2 مہینے پہلے ہوا۔ اس طرح یاد کرتے تھے کہ اس واقعے کے 2 مہینے پہلے ہوا، اس واقعے کے 2 سال بعد ہوا، تو وہ واقعہ یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ واقعے کے 2 مہینے 1 سال یا 2 سال یا 3 سال اس طرح ہوئے۔ اس طرح یاد کیا کرتے تھے، کوئی سن کوئی تاریخ ان کے یہاں نہیں چلا کرتی تھی، مہینے چلتے تھے، مہینے چلتے تھے۔ 12 مہینے پورے ہوئے، سال پورا ہو گیا۔ کتنے سال ہو گئے گن لو، کون سی سن چل رہی ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ شمسی سال کا آغاز عیسائیوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروعات کی تھی۔ اسلامی سال کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں، اپنے خلافت کے زمانے میں کیا۔ چونکہ سال کے اندر جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر جو عظمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کوئی وقت ایسا آتا ہے جس وقت کی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی مہینہ ایسا آتا ہے جس مہینے کی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی دن ایسا آتا ہے جس دن کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک دن جمعہ کا آتا ہے، جمعے کے دن کی خصوصیت الگ ہے۔ مہینوں میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں کو فرمایا یہ اشہر حرم ہیں، منہا 4 حرم۔ اور ایک مہینہ ایسا ہے جو فضیلت والا مہینہ، ویسے سبھی فضیلت والے ہیں، الگ الگ سبھی فضیلتیں ہیں، سب کی خاصیت الگ ہیں۔ رمضان المبارک کی جو مہینے کی فضیلت ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ انسان کو سال گزرنے پر زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے تو کب سے کب نکالے، کس وقت سے شروع کرے، اس کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے۔ ولادت کا وقت ہے، کب سے کب تک چلے گا، کتنے دن لگیں گے ولادت ہونے میں، اس کا بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنی ہے، روزے رکھنے ہیں، قربانی کرنی ہے، کس مہینے میں قربانی کی جائے گی، ذی الحجہ کے مہینے میں کی جائے گی، اور ذی الحجہ کا مہینہ کب آئے گا، کتنے دن بعد آئے گا، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ وقت کی ضرورت، وقت کی اہمیت، وقت کے تقاضے ہر کسی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کیسے پہچانے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو متعین کیا گیا ہے، یہ صرف آج متعین نہیں ہوئے، نہ اسلامی نظام کے مطابق متعین ہو، اس سے پہلے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے ہی 12 مہینوں کے نام رکھ دیے، 12 مہینے۔ لیکن چونکہ عیسائیوں نے شمسی سال کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنے حساب سے رکھے، اور جو اپنے حساب سے رکھے انہوں نے موسم کے حساب سے رکھے ہیں، موسم کے حساب سے نام رکھے ہیں۔ موسم بدلتا رہے گا، انگریزی مہینے بدلتے رہیں گے، لیکن اسلامی نظام کے جو مہینے ہیں، اسلامی مہینے ہیں، وہ مہینے چاند کے حساب سے چلتے ہیں اور وہ سردی گرمی ہر موسم میں آتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عبادتیں مقصود ہیں۔ حج کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے،
جب حج کا مہینہ آتا ہے تو وہ چاہے سردی میں ہو یا گرمی میں ہو یا برسات کے موسم میں ہو تمہیں کرنا ہی ہے. جب انسان جاتا ہے حج کرنے کے لیے، سردی کا موسم ہے تو سردی کے مزے لے، گرمی کا موسم ہے گرمی کے مزے لے، برسات کا موسم ہے برسات کے مزے لے، ہر موسم کے مزے لے لے. ہر موسم میں جا کے دیکھ لے کعبۃ اللہ کا موسم کیسا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو گرمی میں آ گئے صبر و شکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، سردی میں آ گئے پتہ نہیں لگ رہے کہاں گزر رہے ہیں، لیکن گزارنے پھر بھی ہیں، رکھنے پھر بھی ہیں. تو ہر موسم کے مزے لے لو. کس کے اندر؟ عبادت کے اندر. عبادتوں کے اندر بھی مزہ آ جائے، عبادتوں کے اندر بھی مزہ آ جائے. فرمایا یہ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں ہر مہینے کی فضیلت الگ الگ ہے، الگ الگ خاصیت ہے. لیکن اس وقت جو بتانا مقصود ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہ چونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس سال محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے، اور ہر سال یہ سب سے پہلے جب مہینہ آتا ہے تو یہ لوگ اسلامی سال کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ بھئی اسلامی سال شروع ہو چکا ہے، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، آخری مہینہ آتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. ہمارے کچھ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ نظام برپا ہو چکا ہے کہ جب بھی دسمبر کا مہینہ آئے گا اور جنوری کا مہینہ آئے گا تو اس کی جو بیچ کی رات آئے گی ان میں خوشی منائیں گے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر کی پارٹی منائیں گے، ہیپی نیو ایئر کی پارٹی منائیں گے. تو کچھ لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا سال ہے، ہمیں اسلامی سال منانا چاہیے، یہ نہیں منانا چاہیے. تو ہم کو محرم کا جو مہینہ آئے تو منانا چاہیے، تب ہیپی نیو ایئر ہماری مسلم سال میں آئے گی، محرم میں آئے گی. جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر کی پارٹی دینا، یہ نہ انگریزی اعتبار سے صحیح ہے نہ اسلامی اعتبار سے صحیح ہے. نہ دسمبر میں دی جائے گی، نہ جنوری میں دی جائے گی، اور نہ ہی ذی الحجہ میں دی جائے گی، نہ محرم میں دی جائے گی. یہ نیو ایئر کا جو نظام ہے اسلام میں اس کا نظام ہے ہی نہیں. وہ تو اس طرح زندگی گزارتے ہیں اور ہنستے کھیلتے خوشی خوشی ہر موقع پر خوشی کہ بھئی مبارکباد دے رہے ہیں، خوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہیپی رہو، خوش رہو کہ نیا سال آ گیا، نئے سال مبارک ہو. ہمارے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ہے کہ اب تمہارا جو نیا سال آ رہا ہے، تمہارا جو نیا سال آ رہا ہے، پچھلے سال جو گزرا ہے اس سال میں تم نے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں، کتنی پریشانی دیکھی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنے لوگوں کا حق مارا ہے. اس پہ ندامت کرو، شرمندگی کرو، اور آئندہ کے لیے توبہ کرو کہ آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے. پچھلے سال میں تم سے کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہو چکے ہیں، سرزد ہو چکے ہیں، کتنی عبادتیں ایسی جو تم سے چھوٹ چکی ہیں، کتنی نمازیں ایسی جو تم سے چھوٹ گئیں. اس لیے عبادت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. محرم کا جو مہینہ آتا ہے، آغاز ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ کیسے دلائی جاتی ہے؟ آغاز ہو رہا ہے، شروعات ہو رہا ہے. جس طرح ہر کسی کو اپنے دن کی شروعات اچھی کرنی ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے، صبح تلاوت کرتا ہے تاکہ میرا دن اچھا گزرے. کسی کو اپنی دکان کھولنی ہے تو کیا کرے گا؟ دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلے بچوں کو بلائے گا، بچے بلا لو بھائی قرآن خوانی ہوں گی. کیوں گی؟ قرآن خوانی کیوں کر رہا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کرا رہا ہے. کیوں کرا رہا ہے وہ؟ تاکہ ہماری دکان کا آغاز صحیح سلامت ہو جائے، اچھا ہو جائے، اوپننگ اچھی ہو جائے، تاکہ بعد میں اللہ تعالیٰ برکت دے، خیر و برکت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر جو شروعات ہے وہ روزوں سے ہوتی ہے، عبادت سے شروع ہوتی ہے، عبادت سے بھی شروع ہوتی ہے اور شہادت سے شروع ہوتی ہے. عبادت سے اس طرح فرمایا، ایک صاحب نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے ہیں جو میں رکھوں، زیادہ فضیلت والے کون سے مہینے کے روزے ہیں جو میں رکھوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک شخص نے یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو میں وہی جواب دے رہا ہوں. وہ جواب یہ ہے
کہ اس شخص نے جب سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آپ روزے رکھیں، رمضان المبارک کے بعد اگر کسی کے روزے رکھنے فضیلت والے، ویسے مہینے تو فضیلت والے روزے بہت ہیں، شوال کے مہینے کے بھی روزے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کے روزے ہیں، فرمایا کہ رمضان کے بعد فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھ لو، کسی بھی دن روزہ رکھو، کسی بھی دن پورے مہینے میں، ہر مہینے کے اندر فضیلت ملے گی، ہر روزے کے اندر، ہر دن کے اندر، چاہے کسی بھی دن رکھو۔ وہ بات الگ ہے، عاشورہ کے دن کی الگ فضیلت ہے، الگ خاصیت ہے اس کی، لیکن کسی بھی دن روزہ رکھو تو وہ بھی رمضان المبارک کے بعد جو فضیلت ہے وہ اس کو حاصل ہو جائے گی جو روزہ رکھے گا۔ تو شروعات ہماری کہاں سے ہو رہی ہے؟ روزہ رکھنے سے ہو رہی ہے۔ توجہ دلائی جا رہی ہے، کہاں دلائی جا رہی ہے؟ کہ عبادت کی طرف آ جاؤ، عبادت کی طرف آ جاؤ، جو تم سے غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں ان سے توبہ کر لو، تائب کر لو، تائب ہو جاؤ اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے، ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں فرشتے بنائے، تمام فرشتوں میں سے ایک فرشتوں کو ایسا بنا دیا جس کو پیغام بر کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لے کر کے نبیوں تک لایا کرتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام۔ جو اس شخص کی فضیلت، اس فرشتے کی فضیلت ہے وہ کسی اور فرشتے کو حاصل نہیں ہے، کسی اور فرشتے کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ہی تمام انسانوں میں جو فضیلتیں ہیں، تمام انسانوں میں جو نبیوں کو فضیلت ہے وہ کسی نبی کو حاصل، کسی عام آدمی کو حاصل نہیں ہے، اور نبیوں میں سے بھی جو رسولوں کو حاصل ہے وہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے کسی اور نبی کو حاصل، کسی اور رسول کو حاصل نہیں ہے۔ خصوصیت پہ خصوصیت، کلاموں میں سب سے بہترین کلام ذکر اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ رمضان کا مہینہ۔ راتوں میں بہترین رات لیلۃ القدر، شب قدر کی رات۔ گویا کہ ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہے، ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہے جس کی الگ سے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس فضیلت کی وجہ سے اس رات کے اندر، اس وقت کے اندر، اس دن کے اندر، اس مہینے کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے تو اس کی فضیلت الگ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ ورنہ نمازیں تو آپ 5 وقت کی پڑھنی ہے، ہر دن پڑھنی ہے، ہر دن پڑھنی ہے۔ سنیچر کا دن ہو، اتوار کا دن ہو، 5 نماز پڑھنی ہے، جمعے کا دن ہے پھر بھی 5 نماز پڑھنی ہے، پھر بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن جو جمعے کے دن کی، جمعے کے وقت کی جو فضیلت ہے وہ اور دنوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے تو جمعے کے دن مسجد بڑھ جاتی ہے، فوراً بے نمازی مسجد میں آ جاتے سب۔ لیکن یہ غلط ہے، ہم لوگ چھوڑتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز چاہے جمعے کی ہو چاہے ظہر کی ہو، ہمارے لیے جو حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ نے فرض کیا، پڑھنا چاہیے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے، کسے؟ جو محرم کے، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دوسرے روزے رکھنے کی توفیق دیتا ہے۔ جو جمعے کی نماز پڑھتا ہے اسی کو دوسری نماز کی توفیق دیتا ہے کہ اور نمازیں بھی پڑھ لے۔ لیکن جس کے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے وہ یوں ہی پڑھ رہا ہے بس، اور یوں ہی روزے رکھ رہا جا رہا ہے، تو اس کو نہ روزے رکھنے کی توفیق ملتی ہے نہ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ اہمیت کے ساتھ نماز ادا کرو، اہمیت کے ساتھ روزے رکھو، اہمیت، ہر وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ شب قدر کی رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے اہمیت کی نظر سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور راتوں میں بھی جاگنے کی، عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جو اس کو شب قدر کی اہمیت کی نہیں ہے، جاگ تو رہا ہے لفاظی کرنے کے لیے، بکواس کرنے کے لیے، شور شرابہ کرنے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے جاگ رہا ہے، تو اس کو دوسری راتوں میں تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملے گی، دوسری راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو مہینہ ہے رمضان محرم الحرام کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آغاز ہمارا اچھے سے ہو جائے اس لیے ہم کو اس مہینے کا آغاز روزوں سے کرنا چاہیے، عبادات سے کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت سے کرنا چاہیے، ذکر اللہ سے کرنا چاہیے، نہ کہ جن لفاظیوں میں، جن بکواس باتوں میں، جن ناچ گانوں میں ہم پہلے سے پڑے ہوئے تھے ان میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا فرق رہے گا ہماری زندگی کا؟ جو نیا سال آ رہا ہے وہ یہی تو بتا رہا ہے کہ پرانے سال میں جو تمہارے غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں اس سے توبہ کر لو، کیونکہ تمہاری زندگی کی جو عمر ہے، عمر کی جو دیوار ہے، اس دیوار میں سے ایک اینٹ کم ہو چکی ہے۔
ایک اینٹ گر چکی ہے، دھیرے دھیرے وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اینٹیں سب گر جائیں گی، جب ساری اینٹیں گر جائیں گی پوری دیوار گر جائے گی، پھر تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور تم ساری اینٹیں ایسے گراؤ گے ناچ گانوں میں مشغول رہ کر کے، گناہوں میں مشغول رہ کر کے، ایک دوسرے کا حق مار کر کے، تو پھر قیامت کے دن سے حساب دینا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ مسلمان کو اچھے بھی اور برے دونوں نظریوں سے وقت کو دیکھتا ہے، دونوں نظریوں سے وقت کو دیکھتا ہے۔ یہ جو دہری قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا کہا جائے ناستک لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آخرت کے وقت سے کہ آخرت میں ہمارے لیے کیا ہوگا، انہیں مرنے کے بعد کچھ یقین ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے، انہیں بس زندگی پہ یقین ہے کہ زندگی میں ہنستے رہو، کھیلتے رہو، دانت پھڑپڑاتے رہو، کسی کا حق مارو، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ایک مسلمان آدمی ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے دل میں یہ ڈر رہتا ہے کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں، میں کسی کو تکلیف بھی دے رہا ہوں، اگر میری ذات سے کوئی شخص پریشان ہے تو اس پریشانی کا سبب اگر میں بنتا ہوں تو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ وہ ڈرتا ہے، کسی کا حق مارنے سے ڈرتا ہے، کسی کو تکلیف دینے سے ڈرتا ہے، لیکن اگر جو ڈر نہیں رہا، جس کے دل سے ڈر ختم ہو گیا، کسی کو پریشان کرنے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کا حق مارنے سے جو ڈر ہونا چاہیے وہ ڈر ختم ہو چکا ہے، گویا کہ اس کا ایمان سلب ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے خاتمہ ایمان پر فرمائے، جو اسلامی نظام وہ اسلامی مہینہ ہے اس کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو مہینہ گزرا ہے اور یہ گزر رہا ہے 28 تاریخ آج ذی الحجہ کی گزر جائے گی، یہ مہینہ گزر جائے گا، سال گزر جائے گا، زندگی گزر جائے گی، دوبارہ سے یہ 1445 ہجری کا جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو وقت گزرا ہے ہمارا، اس گزرے ہوئے وقت پر ندامت کرو، اس گزرے ہوئے وقت پر شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہمارا کس طریقے سے گزرا، کس طریقے سے ہم نے عبادتوں میں کوتاہیاں کی، کمی کی، ہم نے نمازوں سے غفلت میں وقت گزارا، ہم پر زکوٰۃ فرض تھی، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہم پر حج فرض تھا، ہم نے حج ادا نہیں کیا، ہم کو چاہیے تھا کہ ہم قربانی کرتے، ہم پر قربانی واجب تھی، قربانی ادا نہیں کی، تو بہت ساری عبادتیں ہیں جس میں ہم نے کمی کوتاہیاں کی ہیں، تو اس پر ندامت کریں اور آئندہ عزم کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم پر جو بھی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوں گی یا واجب ہوں گی، سنت ہوں گی، تو ہم ان کو پابندی سے ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔